ایک آدمی نے ایک مسجد کے باہر بسیرا کر رکھا تھا۔ پچھلے 15 سال سے اس نے اپنی گھریلو زندگی سے کٹ آف کیا ہوا تھا۔ نہ تو کسی سے میل جول کرتا، نہ گھر جاتا، نہ ہی اپنے بیوی بچوں سے ملتا، نہ ماں باپ سے ملنے گیا۔ 15 سال سے مسلسل مسجد کے باہر اس نے بسیرا کر رکھا تھا۔ جو اس علاقے کے لوگ تھے، نمازی حضرات، اس کو روز 5 وقت دیکھتے تھے کہ وہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس کو کھانا دے جاتے تھے تو وہ کھا لیتا تھا، اور اگر ایک وقت کا کھانا نہیں بھی ملتا تو وہ بنا کھائے گزارا کر لیتا تھا۔ اس کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کھانا نہیں ملا، وہ فاقے بھی کاٹ لیتا تھا۔ کھانے پینے کا اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ اسی جگہ پر کیوں بیٹھا تھا؟ ایسا کیا ہی ہو گیا تھا اس کے ساتھ کہ وہ اٹھتا نہیں تھا؟ اوبویسلی اٹھتا تو ہوگا ہی، لیکن صرف اپنی ضروریات کے لیے۔ لیکن مستقل اس کی رہائش مسجد کے باہر ہی تھی۔ مطلب کبھی تو اسے اپنے گھر، بیوی بچوں کا، باپ کا خیال آیا ہی ہوگا کہ وہ واپس جا کے اپنے ماں باپ سے ملے، وہ لوگ ہیں بھی یا نہیں۔ ظاہری سی بات ہے، تھا تو وہ انسان ہی۔ ایک انسان ہونے کے ناطے وہ معاشرے سے کیوں کٹ آف کر کے بیٹھا تھا؟ لیکن اس بیچارے کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ نابینا تھا، اور اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ مجھے نظر نہیں دے دیتے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ جب اللہ مجھے بینائی دے گا تو ہی میں اٹھوں گا، تو ہی واپس جاؤں گا۔ اور وہ پچھلے 15 سال سے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتا تھا، یا اللہ مجھے میری بینائی دے دے، مجھے بینائی ملے گی تو ہی میں واپس گھر جاؤں گا۔ 15 سال کتنا زیادہ عرصہ ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے۔ 15 سال میں وہ ادھر کا ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، کوئی اور دعا وہ مانگتا ہی نہیں صرف بینائی کے علاوہ۔ اس کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ ظاہری سی بات ہے، شوق ہوتا بھی کیسے جب نظر سے محروم تھا، اس کے پاس اللہ کی اتنی بڑی نعمت تھی ہی نہیں، تو پھر وہ کیا کرتا باقی شوق رکھ کے؟ چیزوں کو، زندگی کے رنگوں کو انجوائے کر کے وہ کرتا بھی کیا؟ کھانا تو 2 وقت کی اس کی مجبوری تھی، کھانے کا وہ ٹیسٹ کر لیتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا۔ تو وہ کسی چیز کو بھی نہیں جانتا تھا، اس نے کیا پہنا ہے یا اگلا بندہ کیسا لگ رہا ہے، صرف ایک ہی اللہ کے آگے اس کی اپیل تھی، اور وہ صرف اس کی دعا تھی، نظر کی دعا۔ خیر ایک دن بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، بادشاہ مسجد جانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ بار بار ایک ہی بات کر رہا ہے، یا اللہ مجھے نظر دے دے، یا اللہ مجھے نظر دے دے۔ یہی دعا بار بار دہرا رہا ہے، اور کسی چیز کی بھی اس کو خبر نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مگن ہے اپنی دعا کے اندر۔ بادشاہ اس کے پاس آیا، اس سے پوچھا کہ کب سے بیٹھے ہو اور صرف نظر ہی چاہتے ہو، یا بادشاہ کے مائنڈ میں جو جو سوال آئے اس نے کیے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ نابینا شخص نے میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو وہ پاس سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ کسی سے بھی بات نہیں کرتا، 15 سال سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ دعا قبول ہوگی تو ہی یہاں سے اٹھوں گا، اور ہمیں تو لگتا ہے کہ یہیں اس کی موت واقع ہو جائے گی، لیکن اس کو نظر نہیں ملنے والی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے، اور نماز پڑھ کے واپسی پر میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ تو وہ پاس بیٹھا شخص مسکرا دیا کہ بادشاہ سلامت، اس کے پاس صرف 15 منٹ ہے، 15 منٹ میں یہ اپنی دعا کر سکتا ہے۔ ویسے تو اس کو 15 سال سے نظر ملی نہیں، تو اب 15 منٹ میں اس کی دعا کیا قبول ہوگی؟ بادشاہ مسجد چلا گیا نماز پڑھنے۔ 15 منٹ بعد جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نابینا آدمی اپنا بوریا بستر سمیٹ رہا ہے گھر جانے کے لیے۔ اب وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ سب حیران تھے کہ جو کام 15 سال سے نہیں ہوا وہ 15 منٹ میں کیسے ہو گیا۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کی زندگی کے صرف 15 منٹ بچے تھے۔ 15 منٹ بعد بادشاہ نے اس آدمی کو قتل کروا دینا تھا۔ تو جتنی شدت سے، جتنا گڑ گڑا کے اس نے دعا مانگی ہوگی اللہ سے، تو ظاہر ہے جب انسان پھنسا ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، جو چیز انسان کے ہاتھوں سے جا رہی ہوتی ہے، اس ٹائم میں جو دعا ہوتی ہے، اس دعا میں جتنی شدت طلب زیادہ ہوگی، جتنا زیادہ گڑ گڑا کے انسان اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، وہ شدت، وہ طلب عام دعا میں نہیں ہوتی۔ تو بادشاہ نے بھی اس کو صرف 15 منٹ دیے تھے، تو واپسی پہ اس کو کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس آدمی نے بھی اللہ تعالیٰ سے یقین اور شدت سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ جیسے ہم کسی بھی انسان کے لیے صحت تندرستی کی دعا کرتے ہیں، تو ہم ایک سمپل سی دعا کر دیتے ہیں کہ یا اللہ فلاں بندے کو صحت دے دے، لیکن وہی شخص بہت زیادہ جب سیریس ہوتا ہے تو پھر جو دعا مانگتے ہیں اس کے لیے وہ دعا بہت چینج ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو عبادات ہم کرتے ہیں ان میں وہ لگاؤ، وہ یقین نہیں ہے۔ ہماری عبادات بالکل خالی ہیں، کھوکھلی ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صرف ایک کام ختم کرنے کے لیے، نماز کا ٹائم ہوا بس جلدی جلدی سجدے دیے اور فری ہونے کی۔
جیسے بچپن میں ہم روزہ رکھتے تھے، صبح سب بڑوں کے ساتھ سحری اور ظہر کے وقت امی افطاری کروا دیتی تھی، یہ بتا کر کہ بچوں کا روزہ ظہر تک ہی ہوتا ہے اور بڑوں کا مغرب تک۔ اب ایسا لگتا ہے کہ شاید اس روزے کا، جو کہ اس وقت روزہ تھا بھی نہیں، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو، کیونکہ جو اس وقت ایمان کی حالت تھی اور روزے کے دوران ہم ڈرتے تھے کہ منہ سے جھوٹ، چغلی، غیبت نہ نکل جائے، ٹی وی نہیں دیکھنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ کیفیات اب کم ہوتی جا رہی ہیں۔ بچپن کے ادھورے روزے اب کے پورے روزوں سے بہتر لگ رہے ہیں۔ اب عادتوں میں سے اخلاص نکل جائے تو کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ جو رمضان ہمیں ملا ہے یہ بہت قیمتی ہے، کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو سب نے کوشش کرنی ہے کہ مخلص ہو کے بہت خلوص کے ساتھ اپنی عبادات کرنی ہے، اور جس کام کے لیے، جس حاجت کے لیے ہم پورا سال اللہ تعالیٰ کو منا نہیں سکے، اس کے لیے ہم نے اس رمضان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں ان دنوں میں ہی قبول کروانی ہے۔ پہلے عشرے کی دعا ضرور پڑھیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے تو رحمت کی دعا کثرت سے پڑھیں۔ ان 10 دنوں میں جتنی رحمت ہم اکٹھی کر سکتے ہیں کرنی ہے۔ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر اینڈ، ہوپ سو آپ لوگوں نے ولاگ بھی انجوائے کیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔